بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ایک مخلوق جو جنات کہلاتی ہے۔ جنات کی پیدائش کب، کیسے اور کیوں ہوئی؟ سب سے بڑے جن کا نام کیا ہے؟ قرآن جنات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے ہیں۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہیں۔ انہیں انسان کی پیدائش سے قبل پیدا کیا گیا تھا۔ اس میں لوگ کے وجود کو تمام اکابرین نے امت بھی قائل ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ اکثر کفار بھی ان کے وجود کے قائل ہیں، کیونکہ جنات کے وجود کے متعلق انبیاء کرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، جن کا یقینی طور پر معلوم ہونا لازمی ہے۔ صفائی فلسفیوں کے معمولی جماعت کے جنات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ قرآن کے اصطلاح میں جن ایک غیر مہری مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن حکیم کی 8 سورتوں میں موجود ہے۔ جنوں کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی؟ بعض محققین اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے: ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ سورہ رحمان میں ارشاد ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ان آیت کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے جن معارج ہے، جسے ابو الجن کہا جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الادم کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کی تصدیق قرآن حکیم نے ان الفاظ سے کی ہے: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اور جن دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور قرآن حکیم ان دونوں مخلوقات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کی، تو ان کو بغیر ہادی و ہدایت کے نہیں رکھا تھا۔ اس لیے بعض علماء قوم جنات کے لیے انبیاء کرام کا مبعوث ہونا مانتے ہیں، اور علماء کرام کے نزدیک قرآن کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں میں انبیاء کرام بھیجے۔ قیامت کے دن اللہ جنات انسانوں سے مخاطب ہو کر کہے گا: اے جن و انسان، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیت تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن وہ کنویں کے بارے میں تمہیں متنبہ کرتے؟ وہ کہیں گے: ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور دنیاوی زندگی نے ہمیں دھوکے دے رکھا تھا، اور آج ہم اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اس بات کی تائید اس روایت میں بھی ملتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی جانب پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: بالکل، ان کے پیغمبر کا نام یوسف تھا، جو انہیں خدا کی جانب دعوت دیتا تھا، اور انہوں نے ان کو شہید کیا۔ البتہ ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جنات کے انبیاء الحق ہوتے ہیں اور انسانوں کے الگ۔ کبھی بھی انسانی انبیاء جنات کے پیغمبر نہیں رہے ہوں گے، بلکہ بعض انبیاء جن اور انسان سب کے لیے تھے، اور ان کے لیے بطور خاص جنات کو متعلل کیا گیا ہے، جسے حضرت سلمان علیہ السلام جنات میں شاید چند ہی انبیاء کرام ہوں گے، کیونکہ جنات کی عمر انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور روایات کی روشنی میں ممکن ہے کہ ایک ہی نبی یوسف ہوں، لیکن بہرحال جنات میں انبیاء کا مبعوث ہونا ناممکن نہیں۔ تمام امت کا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پر ایمان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہے اور سید المرسلین ماننا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پورے عالم کے لیے ہے، اور آپ انسانوں اور جنات حتیٰ کہ تمام کائنات کے لیے بھی آخری نبی ہیں۔ حتیٰ کہ تمام کائنات کے لیے بھی آخری نبی آپ ہی ہیں، اور
उलमा कराम बयान करते हैं कि तमाम जिन्नात हर चीज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुतल्लिक हैं। बहुत सी नकल की गई अहादीस में है कि मोमिनीन जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान पाक पढ़ते हैं, अलूमे दुनिया और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल कर रहे हैं, अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता। लेकिन ये तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में कुफ़ार मौजूद हैं, इसी तरह जिन्नात में भी कुफ़ार हैं और अच्छे और बुरे जिन्नात भी होते हैं। नेक जिन्नात तिलावत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, उम्रा की अदायगी और काबा शरीफ का तवाफ़ वगैरह करने वाले होते हैं। हैरान कुन बात यह है कि जहाँ इंसान जिन्नात से डरता है, वहाँ जिन्नात में इंसानों से भी डरते हैं। रिवायत में है कि जितना तुम इंसानों में से कोई शैतान से घबराता है, इससे भी ज़्यादा जिन्नात तुमसे घबराता है। लिहाजा जब वो तुम्हारे सामने आए तो इनसे ना घबराया करो, वरना तुम पर सवार हो जाएंगे। अलबत्ता तुम इनके मुकाबले के लिए तैयार हो जाया करो, वो तो भाग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।